بچوں، کیا آپ سمندر کنارے گئے ہیں کبھی؟ کیا آپ نے سمندر میں اٹھنے والی موجیں دیکھی ہیں کبھی؟ جس طرح سے ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے، سمندر میں سے لہریں آ رہی ہیں اور کنارے کی طرف جا رہی ہے اور وہ واپس کنارے سے چلی جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ سمندر کے اندر جو موجیں اٹھتی ہیں یہ کیوں اٹھتی ہیں؟ کیا یہ کسی خاص وقت میں اٹھتی ہے یا ان کا اٹھنے کا کوئی خاص وقت مقرر ہے؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ تو آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات اس سبق میں حاصل کریں گے اور ہم پڑھیں گے مد و جزر سبق۔ بچوں، ان تصاویر کو غور سے دیکھیے۔ ان تصاویر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ سمندر کی طرف سے موجیں اٹھ رہی ہے اور کنارے کی طرف آ رہی ہیں، اور ان تصاویر میں دیکھیے کہ سمندر سے جو موجیں آئی تھی کنارے کی طرف وہ واپس چلی گئی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بچوں کہ یہ جگہ کس طرح سے ہو گئی ہے۔ جہاں پر پہلے پانی تھا اب وہاں پر پانی نہیں ہے۔ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے غور سے دیکھیے اور سوچئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی خاص بات، خاص وجہ کیا ہے، یہ کن اوقات میں ہوتا ہے۔ بچوں، ان دو تصاویر کو دیکھیے۔ کیا آپ کو یہ دونوں تصویریں ایک ہی جگہ کی نظر آ رہی ہیں یا الگ الگ جگہ کی ہیں؟ ایک ہی وقت کی ہیں یا الگ الگ اوقات کی ہیں؟ ان تصاویر کو غور سے دیکھیے اور اس میں آپ کو کیا خاص بات نظر آ رہی ہے۔ اس میں جو کشتیاں کھڑی ہیں، کیا یہ وہی کشتی ہے جو پہلی تصویر میں، دوسری تصویر میں بھی وہی کشتی ہے؟ تو آپ سب سے پہلے آپس میں بات چیت کیجئے اور ان تصویروں میں کیا خاص نظر آ رہا ہے وہ مجھے بتائیے۔ اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تصویریں بالکل ہی ایک ہی جگہ کی ہیں لیکن الگ الگ اوقات کی ہیں، اور اوقات کیا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی جو تصویر ہے اس میں آپ کو پانی نظر آ رہا ہے اور جگہ تو وہی ہے، لیکن دوسری جو تصویر ہے اس میں آپ کو پانی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ پانی نظر نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ سمندر کا پانی کنارے کی طرف بڑھ جاتا ہے اور سمندر کے کنارے سے کم بھی ہو جاتا ہے۔ مطلب سمندر کا جو پانی ہے وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم اس سبق میں معلوم کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ اوپر کی دونوں تصویریں دیکھیے، یہ دونوں تصویریں ایک ہی جگہ کی ہیں، کوئی الگ الگ جگہ کی نہیں ہے، لیکن ان میں ہمیں فرق دکھائی دے رہا ہے۔ ایک میں لوگ چہل قدمی کرتے ہوئے اسی جگہ پر دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اسی جگہ پر دوسری تصویر میں پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ آپ کبھی سمندر کے کنارے گئے ہوگے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر سمندر میں ہمیشہ ہلچل مچی ہوئی رہتی ہے پانی کی، اور پانی کی اسی ہلچل کو مد و جزر کہا جاتا ہے۔ مد و جزر سے مراد چاند اور سورج کی ثقلی قوتوں اور زمین کی گردش کے مجموعی اثرات کی وجہ سے سمندری سطح کا اتار چڑھاؤ ہے۔ اسے عام زبان میں جوار بھاٹا بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ چاند قریب آ جاتا ہے، اس کی کشش ثقلت کی وجہ سے وہ سمندر کے پانی کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کوشش کی وجہ سے پانی اوپر آتا ہے۔ حقیقت میں مد و جزر کا چاند کے دور یا قریب آنے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ سورج اور چاند کی آپسی پوزیشن سے ہے۔ جب سورج، زمین اور چاند ایک ہی لائن میں ہوتے ہیں اس وقت سمندر کے پانی پر چاند کی کشش کا اثر کچھ زیادہ ہوتا ہے اور سمندر کا پانی کچھ بلند ہو جاتا ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مد و جزر کسے کہا جاتا ہے۔ سمندر کے پانی کی ہلچل کو بحریں بھی کہتے ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں سمندر ہے وہاں مد و جزر ہوتے ہیں۔
بچوں آپ کو اسکرین پر چند سوالات دیے جا رہے ہیں، اسے غور سے پڑھنا ہے اور اپنی اپنی بیاضوں میں وہ جوابات ان کے لکھنا ہے، اور لکھ کر آپ کو اپنے واٹس ایپ گروپ پر ڈالنا ہے۔ اس کے نمبرات ہو گئے اور وہ نمبرات واٹس ایپ گروپ پر ہی ظاہر کیے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو گوگل فارم کی ایک لنک تیار کی جا رہی ہے جس میں مد و جزر سے متعلق 20 سوالات ہوں گے، جس کے 20 نمبرات ہوں گے، وہ آپ کو فل اپ کرنا ہے اور اس کے جوابات بھی آپ کو گوگل فارم لنک پر ہی دیکھنے کو ملیں گے۔